العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت فرمائی بہت سے میدانوں میں، خاص طور پر جنگ حنین میں. اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کیا. فلم تغن عنکم شیئا، پھر یہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تم پر زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالی نے اپنی تسلی اتاری اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور فوجیں اتاری جو تم نے نہیں دیکھیں. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافروں کی سزا ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، پھر اللہ اس کے بعد توبہ قبول کریں گے جس کی چاہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے نہایت رحم والے ہیں. مواطن یہ جمع ہے اور واحد ہے موطن. اس میں ظرف جمع مکسر ہے اور جمع منتہی الجموع ہیں. اسی بنا پر حالت جری میں نصب آیا ہے. یوم حنین، حنین ایک مقام کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ہے. اعجبت اعجاب مصدر ہے باب فعال، معنی خوش کرنا، غرور میں ڈالنا. لم تغنی اغناء مصدر ہے، یہ اصل میں اغنایون ہے، یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے. باب افعال، اصل ترجمہ ہوگا فائدہ پہنچانا، لیکن لم داخل ہوا ہے اس لیے ترجمہ ہوا ہے فائدہ نہیں پہنچایا. رحبت یہ فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. رحب رحابۃ مصدر ہے باب کروما، معنی کشادہ ہونا. ولیتم تولیہ مصدر ہے باب تفعیل، معنی پیٹ پھیر کر بھاگنا.
لقد میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے اور ابتدا کے لیے ہے. قد حرف تحقیق ہے. فی مواطن، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حالت جری میں فتحہ ہے مواطنہ پر، اس لیے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہیں. ایک ایسا سبب ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہیں، تو بربنائے غیر منصرف حالت جر میں فتح ہے. ویوم حنین یہ ظرف زمان ہونے کی بنا پر منصوب ہے. اذ یہ بھی حینہ کے معنی میں ہے اور ظرفیہ ہے. کثرتکم یہ اعجبت کا فاعل ہے. فا عاطفہ ہے، واو عاطفہ ہے. بما میں جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے. ثم یہ عاطفہ ہے. مدبرین یہ حال مؤکدہ ہے. حال مؤکدہ کا مطلب یہ ہے، یہ حال تو ہے لیکن حال مؤکدہ، کہ حال اور عامل حال دونوں ہم معنی ہو. ثم یہ بھی عاطفہ ہے. جنودن یہ نکرہ ہے. لم تروہا یہ اس کی صفت ہے، اور یہ انزلہ کا جنودن مفعول بھی ہے. عذب فعل ہوا ضمیر فاعل ہے. الذین کفروا یہ جملہ حالت نصبی میں ہے اور مفعول بھی واقع ہے. واو یہ عاطفہ ہے. من بعد ذلک یہ یتوبو سے متعلق ہے. ثم یہ بھی عاطفہ ہے. علی من یشاء یہ بھی یتوبو سے متعلق ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین. ان آیات میں واقعہ حنین کا ذکر ہے. ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا. اہل مکہ کے بعد اس خطے کے جن قبائل کو جزیرۃ العرب میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی، ان میں نمایاں نام ہوازن اور ثقیف کا تھا، لیکن انہیں بھی اہل مکہ کی طرح اسلام سے بڑا بغض تھا. یہ تیر اندازی اور جنگ و جدال میں بڑی مہارت اور شہرت رکھتے تھے، اور انہیں اپنی صلاحیت پر ناز بھی تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان قبائل کا رخ کیا کہ اگر اہل مکہ کی طرح ان کی گردنیں بھی اسلام کے سامنے جھک جائیں تو پھر پورے جزیرۃ العرب کا اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑی فوج مہیا تھی. دس 10,000 تو وہ جانثار تھے جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. پھر مکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. کچھ وہ لوگ بھی تھے جو ابھی باضابطہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی برتری کو قبول کر لیا تھا اور موجودہ اصطلاح میں یوں کہیے ہتھیار ڈال دیا تھا. اس طرح مختلف راویوں کے اندازے کے مطابق 12 تا 16,000 فوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ میں صفوان بن امیہ اور ربیعہ مخزومی سے سواری اور ہتھیار وغیرہ بھی حاصل کیے، اور اس طرح مسلمانوں کی اس وقت تک کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف مخالف فوج کم و بیش 4000 افراد پر مشتمل تھی۔ لشکر اسلام میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی، تعداد کی کمی اور مشرکین مکہ کے ساتھ تعداد کی کثرت اور وسائل جنگ کی بہتات کو بھی دیکھا تھا۔ اور وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے سامنے غزوہ خندق کا منظر تھا کہ 20,000 کا وسائل جنگ سے لیس لشکر 3-4 ہزار فاقہ کش مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، پھر بھی ان معرکوں میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ بعض حضرات کو یہ خیال گزرا کہ جب اس وقت ہم نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور ہم فتح یاب ہوئے تو آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو فطری طور پر ایسے مواقع پر پیدا ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے یہ جملہ اللہ تعالی کو پسند نہیں آیا۔ چنانچہ جب مسلمان حنین کی وادی اوتاس میں پہنچے تو قبیلہ حوازن کے لوگ ہٹ گئے، اور جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے تو اچانک انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ یہ واقعہ اس قدر اچانک اور غیر معمولی تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور صرف 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس، حضرت سفیان بن حارث، ان کے بیٹے جعفر، حضرت اسامہ بن زید، ایمن بن عبید، فضل بن عباس اور قثم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب۔ انہی ثابت قدم لوگوں میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جنہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی کو پکڑ کر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں خنجر رکھے ہوئے تھیں، لیکن ان حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ زبان مبارک پر معرکہ جنگ کی مناسبت سے
یہ پرجوش نعرہ حق تھا کہ میں سچا نبی ہوں، جھوٹا مدعی نبوت نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب جیسے قائد عرب کی اولاد میں سے ہوں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو آواز دی، لوگ واپس ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشت خاک دشمنوں کی طرف پھینکی، یعنی مٹھی بھر مٹی دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا محمد کے رب کی قسم اب یہ شکست سے دو چار ہو کر رہیں گے، یہ شکست کھا کر رہیں گے۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ مخالف فوجیوں میں کوئی آنکھ نہ تھی جو اس سے خاک آلود نہ ہوئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اہل ایمان کو انعامات سے نوازا۔ پہلا انعام یہ کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے سکون و اعتماد سے بدل دیا، کیونکہ کسی فوج کے لیے میدان جنگ میں سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے کہ اس کے حوصلے بلند ہوں اور دل مضبوط ہوں۔ چنانچہ پہلا انعام یہ تھا ثم انزل اللہ سکینتہ۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کو مرعوب کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج بھیجی، جو اگرچہ عملاً جنگ میں شریک نہیں ہوئے لیکن کفار و مشرکین کو نظر آتے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، اور دشمنوں کا حوصلہ ہار جانا کسی بھی فوج کے لیے کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ دوسرا انعام یہ تھا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا۔ تیسرا انعام یہ کہ دشمنوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، یعنی انہیں مغلوب کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے، قید کیے گئے، اور ان کے مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ یہ گویا تیسرا انعام۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اس بات کی طرف بھی واضح اشارہ ہے کہ اگرچہ اسباب و وسائل کی بھی اہمیت ہے اور ان کی فراہمی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن مسلمانوں کا بھروسہ اسباب و وسائل پر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یقین اللہ تعالیٰ کی مدد اور طاقت پر ہونا چاہیے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ فتح و شکست کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پھر بھی
غزوہ حنین کے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو شکست سے جو دوچار ہونا پڑا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.